افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ آج جب بھی 15 اگست کا موقع ہوتا ہے، ہندوستان کی آزادی کی بات نکلتی ہے، ہندوستان کی آزادی کے موقع پر جن بہادروں کا ذکر کیا جاتا ہے، اگر غور اور حقیقت کی نگاہوں سے دیکھا جائے تو وہ عظیم بہادر، وہ عظیم سورما، وہ عظیم نوجوان، یا پھر وہ بہادروں جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا، آج انہیں کھلے عام نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اور اصل میں میرے دوستوں اور بزرگوں، جو آزادی کے ہیرو ہیں انہیں فراموش کر دیا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہندوستان کی آزادی میں غیروں نے ساتھ نہیں دیا ہے، یقیناً اس ملک ہند کو آزادی دلوانوں میں ہندو بھی شامل ہے، مسلمان بھی شامل ہے، سکھ بھی شامل ہے، عیسائی بھی شامل ہے، ہر مذہب کے ماننے والے یقیناً اس ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیے ہیں، مگر یہ حقیقت بھی ہے جسے کوئی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اس ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے جتنا خون مسلمانوں نے بہایا ہے، اتنا کسی اور قوم والوں نے اپنا پسینہ بھی نہیں بہایا ہے۔ یہ حقیقت ہے، اسے نہ کبھی جھٹلایا جا سکتا ہے، نہ کبھی بدلا جا سکتا ہے۔ یہ بات آج کی نسل کو معلوم ہونی ضروری ہے کہ اس ہندوستان کی آزادی کے لیے ہمارے اسلاف نے کتنی عظیم قربانیاں دی ہیں۔ وہ عظیم شخصیتیں میرے دوستوں اور بزرگوں، جنہوں نے اس ملک کو آزادی دلوانے کی خاطر گھر کو گھر نہ سمجھا، اہل و عیال کو اہل و عیال نہ سمجھا، مال و دولت کو مال و دولت نہ سمجھا، اپنے خاندان کو خاندان نہ سمجھا، اپنی عزت کو عزت نہ سمجھا۔ وقت نے، حالات نے جس قسم کی قربانی کا مطالبہ کیا، قوم مسلم نے اس طرح کی قربانی دینے کے لیے سب سے آگے رہے۔ عزت کی بات آئی تو اپنی عزت کو لٹا کر، مال لٹانے کی بات آئی تو مال کو قربان کرتے ہوئے، اہل و عیال کو لٹانے کی باری آئی تو اہل و عیال کو لٹاتے ہوئے، اپنے بیویوں کو بیوہ بناتے ہوئے، بچوں کو یتیم کرتے ہوئے، اپنی خون کا نذرانہ اگر کسی قوم نے سب سے پہلے اس ملک کے ہندوستان کی آزادی کے لیے پیش کیا ہے تو وہ پیش کرنے والی شخصیت قوم مسلم کی رہی ہے۔ اس بات کو کبھی بدلا نہیں جا سکتا، مگر یہ اور بات ہے کہ لوگ آج اسے نظر انداز کر رہے ہیں۔ قوم مسلم نے اس ملک کے ہندوستان کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ اپنے خون کو بہایا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، پتا چلے گا دہلی کی جامعہ مسجد سے سن 1857 میں ملک پشاور تک کا جو راستہ تھا، اس راستے کے دوران تاریخ دان لکھتے ہیں کوئی درخت ایسا نہ تھا جس درخت پر کسی مسلمان کی لاش لٹکتی ہوئی دکھائی نہ دیتی ہو۔ دہلی کی جامعہ مسجد سے لے کر مقام پشاور تک جتنے درخت تھے راستے میں، چاہے ادھر کے ہو یا ادھر کے ہو، ہر درخت پر ایک لاش لٹکتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ وہ کن لوگوں کی لاشیں تھی؟ وہ علماء دین کی لاشیں تھی، وہ مسلمانوں کی لاشیں تھی جنہوں نے 1857 میں انگریزوں کے خلاف جنگ کا اعلان فرمایا تھا۔ انگریزوں کے خلاف جنگ جنہوں نے لڑنے کے لیے اپنے آپ کو میدان میں لے کر آئے تھے۔ تاریخ یہ بتلاتی ہے میرے دوستوں بزرگوں، جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ سب سے بڑھ کر انگریزوں کا مقابلہ کیا ہے، وہ مقابلہ کرنے والی قوم یا ذات بھی اگر کوئی ہے وہ قوم مسلم کی ذات ہے۔ تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو آزادی کے ضمن میں قتل کیا گیا، انہیں پھانسی کے تختے پر لٹکایا گیا۔ پھانسی کے تختے پر لٹکنے والوں میں تقریباً 22,000 علماء دین ہیں، اور وہ سب کے سب اہل سنت سے وابستہ رکھنے والے ہیں۔ لہذا آزادی کی تاریخ اٹھا کر دیکھنے پتا چلتا ہے کہ ان انگریزوں نے کس طرح ظلم کیے مسلمانوں کے لیے، خصوصاً میرے دوستوں بزرگوں، جو جانور ہوتے تھے جو حرام ہے، سفر جسے کہتے ہیں، اسے ذبح کیا جاتا اور اس کا خون زمین پر ملا دیا جاتا، مسلمانوں کو قیدی بنا کر اس زمین پر لا کر انہیں مجبور کروایا جاتا، اس خون کو چاٹو ہم تمہیں آزادی دیں گے۔ مگر قربان جان بہادروں پر انہوں نے گردن کٹانا گوارا کیا، مگر اس خون کے انہوں نے چاٹنا گوارا نہ کیا۔ ہزاروں ایسی مثالیں ہیں۔ ان انگریزوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کے جسموں کو ان سوروں کے گھروں میں سی دیا، اس کے بعد انہیں زندہ آگ میں جلا دیا گیا۔ وہ جلانے والی قوم انگریزوں کی ہے اور جلنے والی قوم اگر کوئی تو قوم مسلم ہے۔ سب سے زیادہ قربانیاں اگر کسی قوم نے دی ہے، ببانگ دہل کہہ رہا ہوں، اور قربانیاں دینے والی شخصیت قوم مسلم کی ہے۔ اور آج پھر ہم سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے، ہم سے یہ سوال کیا جا رہا ہے، آخر مسلمان نے ہندوستان کے لیے کیا کیا ہے؟ ارے سن لو، مسلمان نے ہندوستان کی آزادی کے لیے جتنا خون بہایا ہے، تمہارے سورماؤں نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا ہے۔ یہ تاریخ ہے، نہ اسے جھٹلایا جا سکتا ہے،
نہ اسے بدلایا جا سکتا ہے۔ یاد رکھ لینا میرے دوستو بزرگوں، اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کا باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، یہ ہندوستان کسی ایک کی جاگیر نہیں ہے۔ ہندوستان اس وقت آزاد ہوا ہے جبکہ سب کے سب مل کر اس ہندوستان کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ آج یقیناً میرے دوست بزرگوں ان ناموں کو فراموش کیا جاتا ہے جنہوں نے اس ملک کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نسل کو تاریخ کا مطالعہ کروائے، انہیں بتلائے اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے اسلاف نے کتنی قربانیوں کو دیا ہے، کیا کیا انہوں نے مصیبتیں جھیلی ہیں، کیا کیا انہوں نے تکالیف کو سہا ہے، تب کہیں جا کر آج اس دھرتی پر ہمیں آزادی کی سانسیں لینے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ آزادی جو آج ہمیں ملی ہوئی ہے یہ کسی اور کی مرہون منت نہیں ہے، بلکہ یہ آزادی جو ہمیں ملی ہے یہ ہمارے اسلاف کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ ہر ایک ہندوستانی، یہ ہر ایک اس ہند کے رہنے والے باشندے کا میرے دوست